اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ شما خوب هستید؟ منم خوب هستم، ممنون. عصر همه شما دوستان بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. خب دوستان، شما بفرمایید شما از چه کسی پول میگیری؟ من بیخوارم پول میگیرم. میں نے کیا کہا؟ شما از چه کسی پول میگیری؟ از چه کسی پول میگیری؟ من از پدرم پول میگیرم. گرفتن کے ساتھ از استعمال کرتے ہیں، میں نے کل ہی بتایا تھا. کوئی کہہ رہا ہے با، کوئی کہہ رہا ہے بے. من از پدرم پول میگیرم، من از پدرم پول میگیرم. خب شما به چه کسی پول میدهی؟ من به خواهرم پول میدهم، من به دوستم پول میدهم. خب شما صبح ساعت چند بیدار میشوی؟ من ساعت من معمولا ساعت 4:30 صبح بیدار میشوم. شما بعد از بیدار شدن چه کار میکنی؟ من بعد از من از بیدار شدن وضو میگیرم. بعد از نماز میخوانم. بعد از بیدار شدن نماز میخوانم. وضو میگیرم و نماز میخوانم. وضو میگیرم و نماز میخوانم. ٹھیک، بله؟ بله. خیلی خوب. خب بفرمایید. من آپ نے پوچھا من بعد از بیدار شدن، من بعد از بیدار شدن مسواک میزنم و وضو میگیرم، سپس نماز میخوانم. شما بله هر روز دوش میگیری؟ بله من روز بله من هر روز دوش میگیرم. من هر روز دوش میگیرم. بله شما قبل از دوش گرفتن چه کار میکنی؟ من از قبل از دوش گرفتن من قبل از دوش گرفتن لباس میشویم. بله من قبل از دوش گرفتن لباس میشویم، یعنی آپ نہانے سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ لباس میشویم. بله خب شما معمولا هر روز چند ساعت درس میخوانید؟ من معمولا کس نے کہا ساعت 5؟ کس نے کہا ساعت 5؟ کیوں نہیں سمجھ کے دے رہے آپ لوگ؟ کیوں دھیان نہیں دے رہے؟ میں بار بار کہہ کے تھک گیا. جب سامنے والا ساعت لفظ پہلے استعمال کرے تو سمجھیے ٹائم پوچھ رہا ہے، اور اگر چند پہلے یوز کرے، ساعت چند کہے تو یعنی ٹائم پوچھ رہا ہے. اور اگر ساعت ورڈ بعد میں استعمال کرے، چند ساعت، تو گھنٹے پوچھ رہا ہے. میں نے کہا ہر روز معمولاً چند ساعت درس میخوانی. میں نے چند ورڈ پہلے رہا ہوں، ساعت بعد میں، یعنی اس کا مطلب میں گھنٹے پوچھ رہا ہوں. اور آپ کہتے ساعت 5 بجے. من معمولا 5 ساعت مثلا من ہر روز معمولاً 5 ساعت درس میخوانم. 5 ساعت ورڈ اگر بعد میں آ رہا ہے تو سمجھے گھنٹے. 5 ساعت، چند ساعت، 5 ساعت، چند ساعت، 6 ساعت. ساعت ورڈ بعد میں، لیکن اگر ساعت ورڈ پہلے آ رہا ہے، ساعت چند، ساعت 5، ساعت چند، ساعت 6، ساعت چند، ساعت 7. ساعت ورڈ پہلے آ رہا ہے تو ٹائم، ساعت ورڈ بعد میں آ رہا ہے تو بولیے
घंटे। घंटा एक और ये मैं पता नहीं इतनी बार कह चुका हूँ कि आप लोग भी सोचते होंगे कुछ लोग कि हाँ भाई कभी सोचा है आपने कि यार ये बार बार कहना पड़ता है इस आदमी पर, हम इतनी सी बात पे तवज्जो नहीं रख पा रहे कि लफ्ज साहब पहले है या बाद में, पूछने वाला लफ्ज साहब पहले बोल रहा है या बाद में, आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आप साआते मसलन शीश, साआते कितने बजे? शीश, सात वर्ड पहले तो टाइम 7 बजे। भले और सात वर्ड बाद में तो घंटे। घंटे कुछ फर्क है 7 इसमें? यानी 6 घंटे। क्या फर्क है इसमें? सात वर्ड का आगे पीछे होने का फर्क है। या सात वर्ड पहले सात शीश या शीश सात। सात वर्ड पहले तो समझिए टाइम पूछ रहा है 6 बजे, सात शीश यानी 6 बजे, और अगर सात वर्ड बाद में शीश सात यानी 6 घंटे, 6 बजे 6 घंटे। आगा, भले आगा। एक्सक्यूज मी आगा, जी फरमाइए। मैं ये कह रही हूँ इससे पहले आपने जो वीडियोस डाली हैं ग्रुप पे, पहले मैं वो सुन लूं या जो आप पढ़ा रहे हैं ये सुनूं? ये तो आप क्लास में आती रही है दिन भर में 24 घंटे में, आपको 1 या 2 वीडियो की उसमें से प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 1। क्योंकि आगा अभी तो आप जो भी पढ़ा रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ध्यान तो रहेगा क्लास में आने से कुछ तो आएगा, लेकिन अगर आप इसे छोड़ के उसे करती रहेंगी तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको सारी वीडियो इससे पहले कितनी वीडियोस हो गई आगा? आप उन पे मत देखिए वीडियो कितनी हो रही है, 10-15 वीडियो की जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी प्रैक्टिस कर डालिए। जी क्योंकि ठीक है। अगर 1 घंटे की वीडियो है तो उसमें मैं 10-20 मिनट का ही मैटर पढ़ाता हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, ज्यादा तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। वीडियो मत देखिए, वीडियो तो आपको 20-22 दिख जाएंगी, 20-22 देख के डर जाएंगे आपको 20-22 वीडियो, जबकि वो 8-10 वीडियो का भी मटेरियल नहीं है। प्रैक्टिस ज्यादा कराता हूँ, चीजें कम पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके। आपने बताइए, मैंने कल प्लेलिस्ट डाली थी, कितनी वीडियो की प्रैक्टिस कर ली आपने? आगा हमने अभी तो पहली वीडियो देखी है बस। देखनी नहीं है, सारी प्रैक्टिस करनी है। जो लिखवाया है वो लिखना है, जो प्रैक्टिस करने को बोला है वो वैसे ही करना है। जैसा जैसा वीडियो में दर्स में बता दिया वैसा वैसा करेंगे तो जल्दी आएगी, वरना सारी वीडियो सुनने से थोड़ी आएगी। वो करिए तो सही जो कराया है उसमें। जी बेहतर। खूब। हाँ फरमाइए दोस्तान, शुमा मामूलन हर रोज चंद सात दर्स मिखानी। मन हर रोज मामूलन चंद सात दर्शमानी। मन मामूलन हर रोज 8 सात दर्स मिखानम, 8 सात दर्स मिखानम। देखो खूब बरादर शुमा सात चंद मिखाबात। बरादरम साते दवास्ते शब दवास्ते शुमा साते चंद मिखाबी। अगर आपकी बारी होती है तो हम लगाइए, अगर सेम है सेम वो दोनों मन हम साते दवास्ते शब मिखाबम। भले मुतवज्जो शुदी शुमा साते चंद मिखाबी। मन हम मामूलन साते दवास्ते मिखाबम, साते दवास्ते मिखाबम। खूब शुमा पे फरमाए शुमा साते चंद मुतालिक मुबाहिसे भी कुनी, साते चंद मुबाहिसे भी कुनी। मामूलन साते नु मामूलन साते चहार मसलन मुबाहिसे भी कुनम साते बोलेंगे जी जी 3:30 को क्या बोलेंगे? हाँ मैंने अभी सिखाया नहीं है ताकि आप इतना याद कर लें, इतना याद कर लें। मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिए 5-6 आप, ठीक है? चलिए तो वो भी बता दिएगा, मतलब 3:15 जी पौने अभी 3 बता दें, ठीक है। खेल खूब मुतवज्जो शुदी
خود شما کدام فصل بیشتر دوست دارید؟ من فصل زمستان بیشتر دوست دارم آقا. شما کدام فصل بیشتر دوست داری؟ من هم فصل زمستان بیشتر دوست دارم. فصل زمستان بعد از کدام فصل است؟ فصل زمستان بعد از فصل پاییز است. بله فصل زمستان بعد از بله بلے آغا کدام فصل آواز کٹ رہی ہے آپ کی کدام فصل قبل از فصل تابستان است؟ فصل بهار فصل بهار بعد از فصل تابستان است. فصل بهار سبق نہیں ہے یہ، میں سبق کتاب سے نہیں پڑھاتا ہوں. میں کتاب سے نہیں پڑھا رہی ہے، یہ میں صرف پریکٹس کراتا ہوں بولنے کی. کتاب سے تو کتاب میں تو خالی ورڈز میننگ ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک سال 4 فصل دارا بلے ایک سال چند ماہ دارا بھلے ایک سال ماہائے سال خدام است. ماہائے سال خدام است. ماہائے سال خدامت ماہائے سال فروردین اردی بہشت خرداد تیر مرداد شہریور مہر آبان آذر دی مہمان اسفند است. بعد از مرداد 6 ماہ است. بعد از مرداد شهریور ماهای فصل بهار کدام است؟ ماهای فصل بهار ماهای فصل بهار فروردین اردیبهشت خرداد است. خوب انا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ رفت انا فاطمه. خوب خانم روبینا رضوی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا خوب هستند خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما الان چه کار می‌کنید؟ من سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما برنامه روزانه من هم سر کلاس هستم. شما برنامه روزانه چند بیان می‌کنید؟ بله آقا. بفرمایید. سلام استاد، سلام دوستان. اسم من روبینا رضوی است. من دانشجو هستم و در لکنو زندگی میکنم. من هر روز ساعت 4:30 صبح بیدار میشوم و بعد از بیدار شدن وضو میگیرم و نماز میخوانم. بعد از بیشتر وقتها لباس کثیف را در لباس شوی میگذارم و بعد از در آشپزخانه میروم و چای و صبحانه میپختم. دخترم ساعت 8 صبح دانشگاه می رود. او ساعت 7:30 صبحانه می خورد. او در صبحانه شیر و میوه می خورد. من او را خداحافظ می کنم. بعد از خداحافظی کردن من چای و بیسکیت می خورم. ساعت 8:30 درس می خوانم. من هر روز از ساعت 8:30 تا ساعت 12:30 درس می خوانم. من در حوزه علمیه درس می خوانم. بعد از درس خواندن در حمام دوش میگیرم و وضو میکنم و نماز ظهرین میخوانم. بعد از نهار میپختم. من بیشتر وقتها بعد از نهار بعد از نهار پختن من بیشتر وقتها در نهار عدس، برنج، نان و سلاد می پختم. می پزم. بله
ونیم بعد از ظهر تنها با سکوتی و درس می روم و درس می خوانم. بعد از خانه می آید و ساعت 5 کون بعد آتا ہے می آیا می آیم اپنے می بارے میں آیم. بتا رہی ہیں نا. بله آقا ببخشید آقا. بعد از خانه می آیم و ساعت 5 بعد از ظهر درس فارسی می خوانم. من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. من جمعه ها دعای ندبه می خوانم. ندبه دعای ندبه می خوانم. دعای ندبه می خوانم. تمام شد آقا. حسن دوستان اینجا دقت می کنی. بله آقا. بله. جب ہمیں ٹائم بتانا ہوتا ہے منٹ کے ساتھ تو واو لگا دیتے ہیں. جو ٹائم ہے وہ واو اور وہ منٹ. مثلا 10 دقیقے 10 دقیقے ساعت واو کے ذریعے سے ٹائم بتاتے ہیں. کائے کے ذریعے سے واو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایگزیکٹ ٹائم جو ہوتا ہے اس میں تو سیدھا ساعت سے ساعت 4 ساعت 5 ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے ایکسٹرا ہوتا ہے تو ساعت 5 10 دقیقے ساعت 5 10 دقیقے. اس سے کہیں گے ساعت سے ہو رب. رب کہتے ہیں کوارٹر کو. رب کہتے ہیں کوارٹر 15 منٹ کو. اب نیم کہتے ہیں ہاف کو. ہاف کو 30 منٹ کو. لیکن ہاں رب کے ساتھ دقیقے مت لگا دینا کبھی. کہے ساعت سے رب سے وہ رب دقیقے. رب دقیقے کا مطلب ہے ایک چوتھا منٹ کا بھی ایک چوتھائی منٹ کا کوارٹر. اگر روپ کیا روف روپ روب رب. اوکے بے بھی ساکن ہے عین بھی ساکن ہے. روب 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 یعنی کوارٹر. ٹھیک ہے. اس کو دو طرح سے بتا سکتے ہیں. اس کو دو طرح سے ساعت سے و 5 دقیقے. ساعت سے و اردو کی طرح ہے بالکل بالکل جیسے ہم اردو میں بتاتے ہیں. اردو میں ہم اس کو کیسے کہتے ہیں 3:15 ساعت سے و 5 دقیقے. یا کبھی 3:15 کہتے ہیں ہم ساعت سے و ربع. ساعت سے و ربع. اس کو ہم کبھی 4:30 کہتے ہیں تو کہیں گے ساعت 4:30 دقیقے. سی یعنی 30 4:30 دقیقے. یا ساعت 4:15 4:15. بس یہ یاد رکھنا کہ اس میں جو واو لگتی ہے واو سے بتاتے ہیں. لیکن یہ واو نہیں پڑھی جاتی. کبھی آپ کہیں 4:15 اس پیش کی شکل میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے 4:15 اور پڑھتے کیسے ہیں چہارو ایسے پڑھتے ہیں. واو نہیں پڑھی جائے گی پیش پڑھا جائے گا. لکھتے واو ہیں گنتی میں اور ٹائم گنتی میں 4:30 نا آگا جی 4:30 4:30 چہارو لکھیں گے. چہار و نیم پڑھتے ہیں چہارو نیم. سے و رب سے و رب. پانچ و 10 دقیقے پڑھتے ہیں. 10 دقیقے جیسے جیم پہ پیش پڑھ رہے ہیں آگا وہ 3:15 کا واپس ریپیٹ کیجئے نا پلیز. ساعت سے و ربع ساعت سے و ربع سے و ربع بھلے آگا ساعت سے و 5 دقیقے 5 دقیقے یعنی 15 منٹ. تو نیم کہتے ہیں ہاف کو. ربع کہتے ہیں کوارٹر کو. دقیقے یعنی منٹ. ثانیے یعنی سیکنڈ. ثانیے یعنی سیکنڈ. ثانیے یعنی سیکنڈ. دقیقے یعنی آقا ان کے آگے لکھ دیجیے آپ. تو کمال یہ ہے کہ ویڈیو دیکھ کے آپ پریکٹس بھی نہیں کریں گی آقا ہم لے لیتے اور آپس میں بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ربع 15 منٹ کو کہتے ہیں کوارٹر. کسی بھی کا ایک چوتھائی کو ربع کہتے ہیں. کسی کے بھی 1/4 کو ربع کہتے ہیں. 15 منٹ کو ربع کیوں کہتے ہیں کیونکہ 60 منٹ کا یہ 1/4 ہے. یہ 60 منٹ کا 1/4 ہے یہ اس لیے ربع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیشہ ربع. اب میں ربع کے معنی یوں نہیں لکھ رہا 15 منٹ کیونکہ ہر جگہ ربع کے معنی 15 منٹ تھوڑی ہے. اگر میں کسی چیز کو 100 میں سے ربع کہوں کسی بھی چیز کے 100 میں سے کہوں میں من یہ ربع قرآن خواندم تو قرآن میں مثلا مثال کے طور پر
114 سورے ہیں مثال کے طور پر, 114 کے 1/4 کتنے بنیں گے مثال کے طور پر؟ تو ہر جگہ رب کا مطلب 15 تھوڑی ہوتا ہے, رب کا مطلب ہے کوارٹر. اب کسی بھی چیز کا کوارٹر 60 کا کوارٹر کریں گے تو 15 منٹ بنیں گے, 100 کا کوارٹر کریں گے تو 25 بنیں گے جی. بھلے آقا. اس لیے نہیں لکھا ہے کہ رب کے معنی 15 منٹ لکھ دوں میں, ربع کے معنی ہے کوارٹر, 1/4. ربع یعنی بھلے 1/4. 1/4, ٹھیک ہے, نیم 1/2, ٹھیک ہے. جی یہ ہاف ہے, یہ 1/4 ہے, 1/4. سمجھ میں آیا؟ نہیں, چار حصوں میں سے ایک. اب 60 کے 4 حصے کریں تو 15 کے 4 بنیں گے نا, تو ان میں سے ایک 15 منٹ کو ربع کہیں گے. تو یہاں کہیں گے 7 سے ربع, 7 سے ربع شما 7 چند نماز میں مثلا غزہ میں خوری من 7 سے ربع غزہ میں خورم, 7 سے ربع غزہ میں خورم. شما 7 چند فارسی می خانی من 7 5 دقیقه من ساعت فارسی 5 می خوانم. که فارسی میخوانم. بله. شما 7 چند کلاس می روی من 7 4 و من نیم ساعت 4 و نیم به کلاس کلاس می میروم. روم, به کلاس می روم, ٹھیک ہے. بھلے آقا. اس کو بھی دو طرح پڑھ سکتے ہیں اس کی طرح, 7 4 و نیم بھی کہہ سکتے ہیں. آپ بولیے. ساعت 4 چہاروں سی دقیقہ 30 منٹ, 30 منٹ. اسی لیے نہیں بتا رہا تھا میں یہ ٹائم, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو گنتی 10 تک یا 20 تک سکھائی. 10 تک یا 20 تک؟ یہ تھوڑا 12 تک سکھائیے. 12 تک. اور منٹ 60 ہوتے ہیں, منٹ 60 ہوتے ہیں. 10 دقیقے, 20 دقیقے, 30 دقیقے, 35 دقیقے, 40 دقیقے, 45 دقیقے. تو وہ گنتی ابھی آپ سے آتی نہیں ہے, اس لیے میں نے ابھی اس کو بتایا نہیں تھا. جیسے آقا اس وقت ٹائم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے انہیں 7:25 دقیقے. بھلے الان ساعت چند, میں آپ سے سوال کیسے ہوگا؟ الان ساعت چند, تو آپ الان ساعت 5:21 دقیقے است. 5:21 دقیقے است یا 5:21 دقیقه عصر, 5:21 دقیقه عصر است. بھلے, اور اگر صبح کے 5:21 ہو رہے تھے تو ساعت 5:21 دقیقے صبح. بھلے آقا. اتنا لمبا بڑا بولنا پڑتا ہے. بڑا نہیں ہے, یہ آسان ہے, بس آپ ذرا سوچ رہی ہیں ایسا. متوجہ شدی؟ بھلے آقا. خیلی خوب. ایف نقوی اطرت ہستی سلام. اطرت پھر لیفٹ ہو گئی, پھر سے پہلے بولا تو بھی لیفٹ ہو گئی, اب بولا تو بھی لیفٹ ہو گئی. وعلیکم السلام علینا. سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا. خوبم, ممنون. شما خوبی؟ خوبم, متشکرم. اسم شما چیست؟ اسم من علینا خاتون است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. کہاں تھی اتنے دن؟ آقا تھوڑا موبائل کو پرابلم ہو گیا تھا. تھوڑی نہیں ہوئی تھی, بہت ہو گئی تھی, ورنہ اتنے دن غائب تھوڑی ہوتی. 3 دن کلاس مس ہوئی ہے, بس ہم نے ویڈیو دیکھ لیا. خیلی خوب. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم آقا. خب شما برنامه خودتان را بیان میکنید, برنامه روزانه؟ بله آقا. بفرمایید. در خدمت عزیزان و دوستان سلام. سلام آقا. برنامه همیشگی امین توری است. برنامه همیشگی امین توری است. از صبح حدود ساعت 5 آغاز می شد تا شب ساعت 12 تمام می شد. می شد آپ نے ماضی استمراری کب سکھایا ہے میں نے؟ می شود وہ وقتی آقا می شود. من صبح ساعت 5 بیدار می شدم. صبح ساعت 5 آغاز می شود و شب ساعت 12 تمام می شود. بله آقا. من صبح ساعت 5 بیدار می شوم. صبح نہیں ہے, اردو مت بولیے, اردو میں بھی حالانکہ صبح نہیں ہے, صبح ہے اصل. من صبح ساعت 5 بیدار می شوم. بعد از بیدار شدن نہیں, اردو تلفظ مت کیجیے.
دیدار. جب تک آپ تلفظ پہ دھیان نہیں دیں گے لہجہ نہیں آئے گا فارسی کا. بله بله آقا بله. ساعت مثلا 5 بیدار میشوم، بیدار میشوم. بعد از بیدار شدن دوش میگیرم و مسواک میزنم. بعد از آن وضو میگیرم و نماز صبح مثلا دوش میخوانم. میگیری سپس مسواک میزنی یا اول مسواک میزنی بعد دوش میگیری؟ بله آقا. لیکن بعد از آن اول مسواک میزنم سپس دوش میگیرم. بله. بعد از آن وضو میگیرم و نماز صبح میخوانم. بعد از پھر دعا صبح جب تک آپ سیکھیں گے نہیں کوشش نہیں کریں گے تو غلطی کرتے رہیں گے. صبح نہیں صبح. صبح و نماز صبح میخوانم. بعد از نماز دعا و تلاوت قرآن تا طلوع خورشید میخوانم. سپس برای همه تلاوت قرآن کا مطلب ہی قرآن خواندن ہے. یا تو آپ کہیں من تلاوت قرآن می کنم یا کہیے من تا طلوع آفتاب قرآن می خوانم، تا طلوع آفتاب قرآن می خوانم. طلوع آفتاب قرآن میخوانم. سپس برای همه صبحانه میپزم و بعد از آن صبحانه میخورم. سپس کارهای خانه را انجام میدهم و خانه ها را تمیز میکنم و ظرف میشویم. بعد از آن برای همه نهار میپزم. بعد از نهار همین هنگام صدای اذان ظهر میآید من نماز میخوانم و دعا میخوانم. بعد از نماز غذا میخورم و بعد از آن ظروف کثیف میشویم. سپس نیم ساعت استراحت میکنم و بعد از استراحت مطالعه و مباحثه میکنم. من ساعت 5 بعد از ظهر درس فارسی میخوانم. من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. کلاس گرفتن معلم که به من فارسی میآموزد خیلی خوب است. ایشان یک معلم عالی است. خدا ایشان را سالم نگه دارد. بعد از کلاس کارهای باقی مانده خانه را انجام میدهم و برای شام غذا میپزم و بعد از آن نماز و دعا میخوانم. سپس غذا میخورم و ظروف کثیف را میشویم. سپس با دوستان صحبت میکنم. بعد از آن درس را مطالعه میکنم و وضو میگیرم و ساعت 12 شب میخوابم. ختم شد آقا. احسن، خیلی خوب. خب اطرت زهرا سلام، شما خوب هستی؟ اطرت زهرا خیلی خوب. تنیز رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا پر معذرت آقا. ایران سلام، شما خوب هستی؟ سلام، من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. شما لطفا خودتان را معرفی میکنی؟ بله آقا. سلام عزیزم. اسم من ایران فاطمی است. اسم پدرم عرفان عباس است. اسم مادرم تنویر فاطمی است. من اهل مبارک پور هستم و در گجرات زندگی میکنم. من یک برادر و یک خواهر دارم. برادرم مهندس است و خواهرم دانش آموز است. من طالب زبان فارسی هستم و در مدرسه امام حسن عسکری درس میخوانم. اسم استادم سید حسین حیدر نقوی است. ایشون بهترین معلم است. من زبان فارسی خیلی دوست دارم. الان سر کلاس هستم و در درس فارسی میخوانم. من دو تا کتاب و یک خودکار دارم. من چای خیلی دوست دارم. من امروز آقا سالن کو کیا کہتے ہیں؟ بله؟ سالن کو کیا کہتے ہیں؟ کسے؟ سالن. من امروز مثلا غذا میپزم. بله آقا. من امروز غذا میپزم. من امروز لباس مشکی میپوشم. من روسری سیاه خیلی دوست دارم. من امروز لباس مشکی میپوشم. من هر سه شنبه دعای توسل و هر پنجشنبه حدیث قصه میخوانم. پدر من 3 تا برادر به نام فیروز عباس، احسان عباس و محمد عباس و 5 تا خواهر دارد. اسم فرزندان عمویم تحسین فاطمی و محمد دانش و ایلیا فضا است. من یک دوست دارم. اسم دوستم ثانی فاطمه است. من ایشون را خیلی دوست دارم. تمام شد آقا. احسن، خیلی خوب.
عرشی زهرا اختر سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوب و ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله همه خوب هستن. خب شما بفرمایید شما چه بیان میکنی امروز؟ صحبت میکنی؟ من امروز با ساجده صحبت. ساجده سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا من خوب هستم شما خوب هستی؟ خوب و ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله الله خوب هستن خانواده شما خوب هستن؟ ما هم خوب هستن. شما لطفاً با عرشی زهرا صحبت کنید. سلام عزیزم. سلام علیکم. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم شما خوب هستی؟ بله منم خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستن خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. اسم شما چیست؟ اسم من ساجده زهرا است اسم شما چیست؟ اسم من عرشی زهرا است. عصر شما بخیر عزیزم. اسم شما هم بخیر انشاءالله وقت وقت خوبی و انشالله زندگی آرام شما هم باشید. انشالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما اهل کجا هستی؟ من اهل پاکستان هستم شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در کراچی زندگی میکنم شما کجا زندگی میکنی؟ من در سرسی زندگی میکنم. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. شما چه میپوشی؟ من لباس میپوشم شما چه میپوشی؟ من پیراهن میپوشم. شما چه رنگی لباس میپوشی؟ من سفید لباس میپوشم شما چه رنگی لباس میپوشی؟ من لباس مشکی میپوشم. شما کجا میروی؟ من حسینیه میروم شما کجا میروی؟ من کربلا میروم. شما چند شنبه حسینیه میروی یا خواهر؟ من جمعه حسینیه میروم شما چند شنبه بازار میروی؟ من یک شنبه بازار میروم. ولی دیروز چند شنبه بود؟ دیروز سه شنبه بود دیروز دو چند شنبه شنبه بود؟ بله دو شنبه بود سوال کنید. امروز چند شنبه امروز سه شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا سه شنبه است سه شنبه تو آج ہے. امروز سه شنبه شاید است. ہم نے پوچھا فردا چند شنبه است. بله شما چه می نویسی؟ من درس می نویسم شما چه می نویسی؟ من هم درس می نویسم. شما قبل از چه کسی نه شما قبل از چه کسی غذا میخوری؟ من من قبل از برادرم غذا می خورم شما چه کسی قبل از غذا می خوری؟ من قبل از برادرم غذا میخورم. چه کسی قبل از شما غذا میخورد؟ خواهرم قبل از من غذا می خورد بله کسی قبل از شما غذا می خورد؟ خزانی غذا پدرم غذا پدرم قبل از من غذا میخورد. شما چند ساعت درس میخوانی؟ من 2 ساعت درس می خوانم شما چند ساعت درس می خوانی؟ من 6 ساعت درس میخوانم. شما ساعت چند میخوابی؟ من ساعت 3 می خوابم شما ساعت چند می خوابی؟ من ساعت 12 شام میخوابم. شما ساعت چند صبحانه میخوری؟
من ساعت 12 صبحانه میخورم. شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من ساعت 7 صبح صبحانه میخورم. بله. شما بفرمایید شما چه میشویی؟ من لباس میشویم. شما چه میشویی؟ من ظرف میشویم. شما چند شنبه لباس میشویی؟ من دوشنبه لباس میشویم. شما چند شنبه لباس میشویی؟ میشویم من یک شنبه لباس میشویم. شما با لباس شوی لباس میشویم؟ نہ بال میشویی بله. بفرمایید شما با ماشین لباس کوئی ما ماشین لباس کوئی لباس میشویی شما در آشپزخانه آیا شما در آشپزخانه لباس میشویی؟ نه من در حمام لباس میشویم. آیا شما در آشپزخانه لباس میشویی؟ نه من هم در حمام لباس میشویم. شما در حمام غذا شما چه کار میپزی میکنی؟ شما در حمام غذا من میپزی نه من در آشپزخانه غذا میپزم آقا. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان دوش میگیرم. شما کجا دوش میگیری؟ ها جی آپ میں سمجھی نہیں. شما کجا دوش میگیری؟ من در حمام دوش میگیرم. شما کجا دوش میگیری؟ من در حمام دوش میگیرم. شما چند شنبه دوش میگیری؟ من هر روز دوش میگیرم. شما چند شنبه دوش میگیری؟ من هم هر روز دوش میگیرم. شما معمولا کجا ظرف میشویی؟ من معمولا در ظرفشویی دست میشویم. شما معمولا کجا لباس میشویی؟ من معمولا در حمام لباس میشویم. شما کدام فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار بیشتر دارم. شما کدام فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل زمستان بیشتر دوست دارم. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من بریانی بیشتر دوست دارم. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من قورمه بیشتر دوست دارم. آیا شما متأهل هستی؟ شما متأهل هستی یا مجرد هستم. آیا شما متأهل هستی؟ هستم. من مجرد هستم. بله. آیا شما متأهل انشاءاللہ به زودی متأهل بشوید انشاءالله. نہیں؟ آیا شما مجرد هست؟ نه من مجرد هستم. شما معمولا نه بیشتر وقت ساعت چند دوش میگیری؟ من بیشتر ساعت 7 شب دوش میگیرم. هفته شب دوش شما؟ میگیری هفت شب؟ بله. یہاں پاکستان ہے. شما بیشتر ساعت چند دوش میگیری؟ من معمولا ساعت 11 صبح دوش میگیرم. بله. شما ساعت چند بیدار میشوی؟ من ساعت 12 بیدار میشوم. شما ساعت چند بیدار میشوی؟ من ساعت 4 صبح بیدار میشوم. شما چند ساعت میخوابی؟ من ساعت 30 شب. ساعت سے شام رات کے 3 بجے آپ 3 ساعت 3 شب میخوابم. شما ساعت چند میخوابی؟ من ساعت 3 بجے تک کیا 12 کرتی ہیں رات کے موویز اسلامک موویز دیکھ لیتے ہیں.
بالکل. شما کجا میخوابی؟ من در تخت میخوابم. شما کجا میخوابی؟ نہ در تخت نہ خوابی، روئے تخت پہ خوابی. بیڈ کے اندر کون سوتا ہے؟ روی تخت. روئے بلے تخت. من ورنہ در سوال تخت کریں پہ تھے خوابی. در تخت میخوابی خفے میشوی. خفے میشوی یعنی اگر اس میں سوئیں گی دم گھٹ جائے گا. بیڈ کے اندر سوئیں گی تو تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی. بله. احسن، خیلی خوب بود. شما با چه کس مقایسه میکنی ساجده؟ من با دوستم مقایسه میکنم. اسم دوست شما چیست؟ اس میں کوئی بھی دوست نہیں ہے میری. تو پھر مقایسه کس سے کرتی ہیں؟ نام ہی آگے یاد نہیں رہتے. کس کے ساتھ کوئی ہے؟ فائزہ، علیشہ، کنیز، تو کتنا آیت فرق آ گیا الزہرا. ساجدہ میں؟ ان ایک ہی ہفتے کے اندر اتنا فرق آ گیا. اتنا اچھا بول رہی ہیں آپ، ورنہ اتنا اچھا کام بولتی تھی آپ. ہاں سر، مباحثہ کا بہت فرق ہے، مطلب مجھے بھی بہت فرق لگتا ہے جی وہ جی. پریکٹس کرنے دیکھیں اب سے. ساجدہ جب شروع میں کہتا تھا معرفی کرو، آج نہیں کر پاؤں گی. معرفی کرتی تھی تو 2-4 جملے بول کے بس. اور اب دیکھیے نہیں کتنی دیر اچھا اس بول ٹائم رہی تھوڑی ہے. بزی رہتی تھی. ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس ٹائم تھوڑی بزی رہتی تھی. اب فری ہوں تو اب یاد کر لوں. ہاں خیلی خوب بود. دوستان جب دقت بھی کوئی علیشہ عرشی شما ہم خیلی خوب بود. کبھی آپ نے میری طرف مجھے نہیں کہا، انہیں کہہ دیا. نہ آقا لڑکیوں کوئی میں یہ بات زیادہ نہیں. ہوتا ہے نا. بلے نہ نہیں شما آقا کے خوب ہستی بلے. خوب دوستان جب دقت بھی کوئی بلے آقا. بلے. تو پختن میں نے بتایا تھا پہلے. نہیں آگا. نہ پختن کے معنی کیا ہے؟ صرف پکانا. پکانا. درست گردن کے معنی کیا ہے؟ بنانا. بنانا مطلب کیلا نہیں، ریڈی کرنا. درست کرنا نہیں. اب یہ درست گردن بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. من خزا درست بھی کنم، میں کھانا درست کرتی ہوں، نہیں کھانا بناتی ہوں. کھانا بناتی ہوں. غزا درست بھی کنم، من سبحانے درست بھی کنم. یا کوئی اور بنانے والی چیز ہو، جیسے من ماشین درست بھی، من گاڑی بناتی ہوں مثلا، یا کچھ اور چیز، اس کے لیے بھی درست کردن آتا ہے. کھانا بنانے کے لیے غزا می پزم بھی کہہ دیتے ہیں، غزا درست می کنم بھی کہتے ہیں. اردو میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ غزا می پزم میں کھانا پکاتی ہوں، اور غزا درست می کنم میں کھانا بناتی ہوں. جی بناتی بلے بلے. زدن کے معنی میں الگ سے سنگل اگر زدن ہے تو زدن کے معنی کیا بتائے تھے؟ مارنا. مارنا. یہاں پہ کیا جھاڑو لگانا، جھاڑو مارنا. تو جھاڑو مارنا یعنی جھاڑو لگانا. یہ مصدر مرکب، ایک مصدر جب مرکب استعمال ہوتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں. جھاڑو زدن یہاں پہ کیا ہے؟ جھاڑو لگانے کے معنی میں آ گیا. اتو زدن، اتو یعنی پریس، اتو زدن پریس کرنا. بھلے زنگ زدن بیل بجانا. ٹیلی فون زدن کال کرنا. تو یہ زدن کتنوں کے ساتھ استعمال ہو کے معنی الگ الگ ہے. اگرچہ یہاں پہ جھاڑو زدن ٹھیک ہے، لڑکیاں مار دیتی ہیں جھاڑو، ٹھیک ہے، لیکن شادی کے بعد مارتی ہیں، پہلے نہیں ہے. تو جھاڑو زدن یعنی جھاڑو مارنا نہیں ہو، جھاڑو لگانا. جیسے مسواک زدن برش کرنا. نہ کہ مسواک زدن آپ اٹھا کے مسواک یوں مار دیں کسی کے. مسواک زدن من ہر روز مسواک میزنم نہ. مسواک زدن برش کرنا، جھاڑو زدن یعنی جھاڑو لگانا. اتو زدن یعنی پریس کرنا. کتنے مصدر آتے ہیں زدن کے ساتھ؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ ورڈ چینج کرتے چلے جائیے، باقی تو سیم ہی رہے گا نا. جارو زدن، جارو زدن، جارو میزنم. اتو زدن، اتو کہتے ہیں پریس کو. اتو زدن تو یہ زدن فیل تو یہی ہے، جارو زدن کی جگہ اتو زدن کر دینا ہے. جارو میزنم جارو میزنی، اتو میزنم اتو میزنی، مسواک میزنم مسواک میزنی. یہ تو سیم رہے گا نا. ایسے ہی کردن کے ساتھ، کردن کے معنی اگر سنگل لے کے کردن یعنی کرنا، لیکن یہ کردن کتنوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ درست کردن، آمادے کردن. بھلے بہت سی جگہ کے ساتھ استعمال آتا ہے. کردن کے ساتھ کردن کا کیا رہے گا؟ می کنم می کنی می کنت. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے پختہ یعنی پکانا. اس کا مضارع ہم جو ابھی تک فعل پڑھ رہے ہیں صرف ایک فعل پڑھا ہے ابھی تک، مضارع اخباری.
मुजारे مضارع اخباری जब से किताब शुरू हुई है मैंने आपको सिर्फ एक फेल सिखाया है और उसकी प्रैक्टिस कराई है। वो क्या है? मुजारे। بھلے آغا مضارع اخباری मुजारे इखबारी में दो जमाने पाए जाते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए حال क्या आएगा? जैसे अभी आप पका रही हैं शुमचकार मिकुनी, अभी मैं आपसे कहूँ शुमचकार मिकुनी तो आप कहेंगे मन गजा मिपसम, खाना पका रही हूँ। अब फर्दा मिपजी, कल क्या पकाए? फर्दा बिरयानी मिपसम, तब भी मिपसम कहेंगे आप। तो मुजारे इखबारी में प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है और फ्यूचर के लिए भी, ठीक है नहीं? और कब इस्तेमाल होता है? 3-4 माना के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो जो काम आपका रोज कंटिन्यू होता है, मसलन मन हर रोज सुबह सात हष्ट मदरसे मीरवम, जो काम आपका तकरार के साथ होता है, रिपीट होता रहता है, उसके लिए मुजारे इखबारी यूज होता है। या जो काम आपका प्रेजेंट में या फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है उसके लिए, ठीक है? بھلے इनके लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल तो ये सब मुजारे इखबारी हमने पढ़े हैं। तो इसका पुख्तन का मुजारे इखबारी क्या है? बोलिए मी पज़म, मी पज़ी, मी पज़ा, मी पज़ीन, मी पज़ीद, मी पज़म। देखिए मन चाय मी पज़म, शुमा बिरयानी मी पज़ी, ऊ कौरमे मी पज़ात, माँ मसलन। अब देखिए ये चीजें खाने वाली जो चीजें हैं वो पकाई जाती हैं, खाने की जैसे कोरमा बिरयानी वगैरह ये पकाई जाती हैं, लेकिन पिज्जा मोमोज ये पकाई थोड़ी जाती हैं, तो रेडी की जाती है। मन पिज्जा दुरुस्त मिकुनम, मन मोमोज दुरुस्त मिकुनम, भले بھلے آغا भले जो गैस से पकाया जाए उसे पकाना कहते हैं और जो रेडी करना होता है उसे बनाना। दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मन बिरयानी दुरुस्त मिकुनम, शुमचकार मिकुनी मन अलान बिरयानी आमादे मिकुनम, आमादे मिकुनम भी कह सकती है, आमादे करदन रेडी करना, दुरुस्त मिकुनम बनाना, मी पज़म पकाना, ठीक है? तो मन बिरयानी मन शुमचकार मिकुनी मन बिरयानी मी पज़म, शुमचकार मिकुनी मन बिरयानी दुरुस्त मिकुनम, शुमचकार मिकुनी मन बिरयानी आमादे मिकुनम। भले भले जैसे उर्दू में भी तो बोल देते हैं मैं बिरयानी पका रही हूँ, मैं बिरयानी बना रही हूँ, मैं बिरयानी रेडी कर रही हूँ। بھلے بھلے آغا in class so ma चाय मिपज़ीन, शुमा चाय मिपज़ीद, मैं आपसे पूछूं शुमा चाय मिपज़ीन, लेकिन मन कोर में मिपज़म, मन मैगी मिपज़म, आन्हा चे मिपज़म, आन्हा मसलन आन्हा ना गोश्त मिपज़म, भले दुरुस्त हाँ भले शुमा चे दुरुस्त मिकुनी من पिज़्ज़ा दुरुस्त मिकुनाम, भले भले मी दुरुस्त मिकुनी, शुमा चाय दुरुस्त मिकुनी, मसलन ऊ पिज़्ज़ा दुरुस्त मिकुना, मैगी दुरुस्त मिकुनीम, शुमा भले शुमा माकारोनी दुरुस्त मिकुनीद, आन्हा भले आन्हा सब्जी दुरुस्त मिकुनान,
ٹھیک ہے. درست کردن بھی استعمال ہے, آمادے آمادے کردن, آمادے یعنی ریڈی کرنا, تیار کرنا. دیکھیے ایک ہوتا ہے آمادے کردن یعنی ریڈی کرنا, ایک ہوتا ہے آمادے شدن ریڈی ہونا. شما صبح ساعت چند برائے دانشگاه آماده میشوید, من صبح ساعت 7:30 برائے دانشگاه آماده میشوم. آپ یونیورسٹی کے لیے کتنے بجے ریڈی ہوتی ہیں؟ من 7:30 بجے ریڈی ہوتا ہوں. ایک ہوتا ہے آمادے شدن بولا ہے نا, ایک ہوتا ہے آمادے کردن, ایک ہوتا ہے آمادے. یہ دونوں چیزیں بچے والی جو لیڈی ہے اس پہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں. شما بچے بلے فرزند کان را ساعت چند برائے مدرسے آمادے می کنی و شما بر ساعت چند آمادے می شوی. آپ اپنے بچوں کو کتنے بجے ریڈی کرتی ہیں اور آپ کتنے بجے ریڈی ہوتی ہیں؟ لکھو جھاڑو لگانا, جھاڑو لگانا, جھاڑو لگانا, جھاڑو لگانا, جھاڑو جھاڑو زدن, جھاڑو لگانا. شما صبح ساعت چند جھاڑو میزنی, ساعت چند شما ساعت چند متأخرا جھاڑو میزنی, شما ساعت چند متأخرا من ساعت 5 صبح جھاڑو میزنم, متأخرا جھاڑو میزنم. نیلوفر علی شما ساعت چند متأخرا جھاڑو میزنی. کیا چیز, کیا کون بولا, کیا بولا, کیا بھیجنے کو کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ اس کا پورا ورڈ میننگ بھیج دوں گا, کب بھیجیں گا؟ میں نے کب کہا تھا بھیجوں گا؟ آئیے اس کا دوسرے بک میں آغا نے پلے لسٹ کے لیے بولا تھا. آغا نے پلے لسٹ کو بولا تھا. پلے لسٹ بھیج دی میں نے کل, پلے لسٹ سارے گروپ میں بھیجی تھی, آپ نے دیکھا نہیں؟ پلے لسٹ یعنی یوٹیوب کی ویڈیوز, وہ سن کے دیکھ کے اس میں سے لکھیے کیا کیا لکھوایا ہے, کیا کیا چیز پریکٹس کرائی, کاپی بنائیے, ویڈیو پہلی اس سے دیکھنی شروع کیجئے. جی خوب جارو میزنم, بلے او ساعت چند جارو میزنم, بلے من ساعت 5 صبح متأخرا جارو میزنم, شما ساعت چند به همسرتان جارو میزنی. من تنہا ساعت چند به همسرتان جارو میزنی. آپ کتنے بجے اپنے شوہر کو جھاڑو مارتی ہیں؟ به همسرتان جارو میزنی. شما ساعت چند متأخرا جارو میزنید. سمجھ میں آ گیا آپ کو فیل سمجھ میں آ گیا. برنامے روزانہ میں کون کون سے فعل استعمال ہوتے ہیں, اکثر فعل بتا دیے نا. بیدار شدن, وضو گرفتن, نماز خواندن, آمادے صبحانے آمادے کردن, درست کردن. رفتن کا بتا چکا ہوں, نہیں میروی بلے ساعت 8 مدرسے میروم, بلے 4-7 درس میخوانم, ایسے سب بتا دیے. کچھ فعل اس میں کا رہ گیا ہو تو بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے. لکھ لیا آپ لوگوں نے, پریکٹس کرنا ہے اس کی, ٹھیک ہے. اگر آمادے شدن کے جو مضارع آئے گا وہ میشوم آئے گا نا. میشوم, آمادے میشوم, شاوم, بلے آمادے میشوم. فعل خوب آمادے میشوم, بلے آمادے میشوم. مطلب کیا ہوگا؟ میں ریڈی ہوتی ہوں, یا میں آمادے میشوم میں ریڈی ہوتی ہوں.
یا میں ریڈی ہوتا ہوں. خب اطرت فاطمه شما بفرمایید سلام. خوب هستی شما اطرت فاطمه؟ ان کا شاید نیٹ ورک پرابلم ہے جو بول نہیں پا رہی ہیں. اطرت فاطمہ. ایف نقوی. اقرا فاطمه. اقرا فاطمه. اقرا فاطمہ کو کیا ہو گیا نہیں بولتی ہیں کلاس میں؟ آپ پیچھے رہ جائیں گے ایسے تو. پتہ نہیں آپ فارسی کی کلاس میں کیوں دن بدن پیچھے ہوتی جا رہی ہیں. آغا یہاں بارش ہو رہی ہے اور آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے اور جی میں سمجھ اسی لیے گیا. کچھ سمجھ جی نہیں میں سمجھ گیا اطرت فاطمہ. اور پتہ ہے بجلی کڑکتی ہے اس لیے ہم لیفٹ ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے. کمرے کے اندر کی بجلی نہیں گرے گی, آپ ڈریے مت. نہیں لیکن ڈر لگتی ہے بہت. میدان میں اسی ڈر لیے آغا لگتی ہے یا ڈر لگتا ہے؟ لگتا ہے. نہیں. اسی لیے آغا اور آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے, لیکن صرف آپ بس ڈر دیکھ رہے لگتی ہیں ہے, صرف. ڈر لگتی ہے کہہ رہی ہیں تو مونس کہہ رہی ہیں تو مونس چیزوں سے ڈرا ہی جاتا ہے. بھلے ڈر لگتی ہے. نہ خیر ہے آغا تو سب سے جیسے نہیں ہوتی مونس چیزیں. بھلے لیکن خطرناک تو تو ہوتی ہے. ایک مطلب منٹ سنیے آغا, بھلے بجلی کڑکتی بولتے ہیں نا کہ کڑکتا ہے بجلی بولتے ہیں, کڑکتی ہے تو پھر تو ڈر لگتا ہے. جب بجلی کڑکتی تو ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے جی خیلی خوب. خب تمام شو دوستان حتما این ها را مطالعه کنید, مباحثه کنید و مرور کنید. بله وصلی الله علی انشاءاللہ. محمد و آله الطاهرین. اللهم اللهم صل صل علی علی محمد و آل محمد. محمد. علیم شاہ اختر شما پہ فرمائید, آپ نے نہیں بولا آج کچھ؟ آغا آج آپ نے پوچھا نہیں اور ہم نے بولا نہیں. بفرمائید شما برنامه خودتان را بیان کنید. بلے آغا. سلام. اس میں من علی شاہ اختر است, اس میں پدرم علی اختر است, اس میں مادرم شہناز زهرا است, پدرم کارمند است, مادرم خانه‌دار است. من اهل هند هستم و در شکارپور زندگی میکنم. من یک برادر و دو تا خواهر دارم. برادرم کارمند است, خواهرم پزشک است. من طالب زبان فارسی هستم و در مدرسه امام حسن عسکری درس میخوانم. اس میں استادم سید حسین حیدر نقوی است. ایشون بهترین معلم است. ای شاعرم فخرمان است. من زبان فارسی خیلی دوست دارم. الان سر کلاس هستم و درس فارسی میخوانم. من یک موبایل دارم. من حلیم و بریانی خیلی دوست دارم. من امروز بریانی میخورم, فردا انشالله قورمه میخورم. من رنگ آبی و لباس قرمز و روسری خیلی دوست دارم. من هر روز زیارت عاشورا, دعای عهد, دعای فجر, دعای فرج, صلوات و استغفار میخوانم. من هر پنجشنبه مناجات و حدیث کسا میخوانم. من یک دوست دارم. من بعد از آن من هر روز ساعت 5 صبح بیدار میشوم, سپس وضو میگیرم و نماز و دعا میخوانم. بعد از نماز قرآن میخوانم, سپس دوباره میخوابم. بعد از آن ساعت 8 صبح بیدار میشوم و مسواک میزنم, سپس با خواهرم صبحانه میخورم. بعد از آن کارهای خانه را انجام میدهم. ظرف ها را در ظرف شوی میشویم, لباس ها را در حمام میشویم, سپس بیشتر در حمام میشویم. بعد از آن غذا میپزم, سپس نماز میخوانم. بعد از نماز معمولا ساعت 1 بعد از ظهر با خانواده نهار میخورم. بعد از نهار دو ساعت استراحت میکنم, بعدش گوشی کار میکنم, سپس ساعت 3 مباحثه میکنم. بعد از آن ساعت 5 عصر به صورت مجازی آنلاین درس فارسی میخوانم, سپس کلاس با مادرم و خواهرم نمکین میخورم. بعد از آن شب نماز مغرب و عشا میخوانم, سپس نماز خواندن شام میخورم. بعد از خواندن خانواده صحبت میکنم, سپس دعا میخوانم و ساعت 10 شب میخوانم. خوابم. بله آقا. تمام شد دوستان, انشاءالله موفق و مؤید باشید, مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا ما حافظ. مراقب خدا خودتان حافظ باشید شما. آقا. خدا حافظ شما انشاءالله دوستان. خدا حافظ خدا آقا. حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ شما دوستان. خدا حافظ.